السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی میرے پیارو، جس طرح اللہ پاک نے انسان کو طاقت دی ہے کہ وہ ہر کام کو آسانی سے کر سکتا ہے، اسی طرح اس بات کو بھی یاد رکھیے، اگر انسان کا کام کرنے کا وہ انداز ٹھیک ہوگا تو وہ اس کا رزلٹ بہت زبردست، بہت اچھا اور ٹھیک آئے گا۔ لیکن اگر ترتیب غلط ہو گئی یا طریقہ کار غلط ہو گیا، خواہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہو، خواہ وہ جان بوجھ کر کیا گیا ہو، خواہ وہ گمراہی کی وجہ سے ہو، میرے پیارو اس کو کرنے کے بعد، اس محنت کو کرنے کے بعد رزلٹ ضرور آئے گا، اور وہ رزلٹ اسی بہاو پر ہوگا آیا کہ وہ کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ اگر طریقہ غلط ہوا یا بغیر نالج کے یا گمراہی والا ہوا تو میرے پیارو پھر اس کا رزلٹ بھی بہت ہی برا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں، ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات، جتنی پریشانیاں ہیں، اکثر میں ہمارا خود کا اپنا ذاتی ہاتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہمیں چیزوں کے بارے میں یا اس کام کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، یا پھر ہمیں جو معلومات ہوتی ہے وہ گمراہ کن ہوتی ہے، وہ غلط انفارمیشن ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر اس بات کی پچھلے کوئی 25-30 سال سے ایک شدید محنت کی گئی ہے، جس سے ہمارے دماغوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری سوچوں کو گدلا کیا گیا، گمراہ کیا گیا، ہمیں ٹریک سے اتارا گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے غلط فیصلے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہی صورتحال اسی طرح رہی تو میرے پیارو زندگی ہماری مشکل سے مشکل ترین ہوتی جائے گی، آسانیاں ہم سے بہت دور چلی جائیں گی، اور پھر جب بندہ اتنی مشکل میں آتا ہے اور مشکل میں غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، میرے پیارو پھر ناکامی کا تو مطلب یہ ہے کہ 100% یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ ناکام ہی ہوگا۔ آج اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ہمارے پاس کیا خیال ہے؟ کسی چیز کی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں ہیں؟ نہیں میرے پیارو، کسی چیز کی بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، بلکہ آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے نہ یہ سہولتیں تھیں، نہ اتنا مطلب فاسٹ ٹریک تھا زندگی کا، اور اس قدر کوئی بھی چیز جدید ترین نہیں تھی۔ آج ہر چیز جدید ترین ہے۔ ہمارے ایک حاج صاحب تھے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فوت ہو گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج سے 200 سال یا 300 سال پہلے کے بادشاہوں کی زندگی دیکھیں تو وہ آج کے دیہڑی کرنے والا جو ایک غریب اور مطلب 150 روپے روزانہ کا کمانے والا شخص ہے، اس شخص سے بھی زیادہ وہ بادشاہوں کی زندگیاں کم تر تھیں۔ ان کو یہ سہولتیں نصیب نہیں تھیں، ان کے مقدر میں یہ سہولتیں نہیں تھیں، ان کے پاس اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی جو آج ایک عام سے عام اور غریب سے غریب آدمی کے اس کی بھی پہنچ میں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اگر ہم 17ویں یا 18ویں صدی کے بادشاہوں کی زندگیاں دیکھیں، اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کو اگر گرمی کے موسم کے اندر ٹھنڈی ہوا چاہیے ہوتی تھی تو اس کے لیے ان کو کتنے جتن کرنے پڑتے تھے۔ اور آج اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ایک عام اور بالکل سادہ زندگی گزارنے والے شخص کو کیا خیال ہے؟ ٹھنڈی ہوا اگر اس کو ضرورت ہے تو اس کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے پیارو اب تو بہت آسان چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ میرے پیارو سہولیات کی کمی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس چیزوں اور نعمتوں کی وافر ترین مقدار ہے، صرف اس کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ آج اگر ہم اس بات کو تھوڑا غور اور فکر سے دیکھیں اور سوچیں، ہمارے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری زندگی کی ترتیب غلط ہو گئی۔ آج ہم نے جو چیز جس جگہ سے ملنی ہے وہاں کی بجائے دوسری جگہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں اس بات کو اگر تھوڑا سا سمپل کر کے بتاؤں، خوشی ہمیں اللہ رب العزت نے جہاں سے دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم نے وہاں سے منہ پھیر لیا، اور دوسری جگہ جہاں اللہ رب العزت نے خوشی رکھی نہیں ہے وہاں ہم نے ساری محنت اپنی شروع کر دی۔ اب میرے پیارو یہ محنت غلط ہو رہی ہے، یہ طریقہ غلط ہے، تو اس کا رزلٹ کیسے ٹھیک نکلے گا؟ اس کا رزلٹ بھی غلط نکلے گا، یہ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، ہمارا زور بھی لگے گا، ہماری صلاحیتیں بھی خرچ ہوں گی، ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا، اور رزلٹ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم سوچ کے بیٹھے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے کہ ہم غلط محنت کریں، غلط طریقے پہ محنت کریں اور اس کا رزلٹ ہمیں اچھے والا مل جائے، صحیح والا مل جائے۔ مولانا جمیل صاحب فرمایا کرتے تھے یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم زندگی تو گزاریں فرعونوں والی، اللہ کے نافرمانوں والی زندگی گزاریں، اور ہم رزلٹ مانگیں موسیٰ علیہ السلام والا، کہ جو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازتے تھے، یا اللہ رب العزت جیسے موسیٰ علیہ السلام سے راضی تھے ویسے ہمارے ساتھ بھی راضی ہو جائیں، تو فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے۔ میرے پیارو آج تھوڑا سا غور کرنے کی اور فکر کرنے کی بات ہے۔ ہمارے
پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہماری اپنی سوچ کی کمی ہے. ہمیں اپنے سوچ کے زاویے کو بدلنا ہوگا. اب جس طرح اللہ رب العزت نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو شخص میری مخلوق میرے کنبے کا خیال رکھے گا، میرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، میں اس کو اس اچھے سلوک کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ دوں گا، اس دنیا میں بھی، اور یقیناً اگر وہ ایمان والا ہوا تو آخرت میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ بدلہ اس کو ملتا رہے گا. میرے پیارو، آج ہم نے کیا شروع کر دیا؟ ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں. یہ بڑی سوچنے کی اور بڑی عجیب بات ہے. آج ہماری خوشیاں کہاں ہیں؟ اگر فلاں شخص کے پاس اتنا کچھ ہے یا تو میرے پاس بھی اتنا کچھ آ جائے، ورنہ اس سے بھی چھن جائے، پھر مجھے خوشی ہوگی. کیسی عجیب بات ہے، اور کیسا ایک طرح سے ہم غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. آج ہمیں خوشی کس بات سے ملتی ہے؟ دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر. ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر. ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے کو پریشان کر کے. یہ میں صرف باتیں نہیں کر رہا میرے پیارو، یہ میری زندگی کے ایکسپیرینس ہے، میرے روزمرہ کے، روزانہ کے. اور میں اپنی ذات کے اندر جب دیکھتا ہوں، خود بخود میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میرا کئی دفعہ ایسا حال بن جاتا ہے، مجھے کسی پہ اتنا غصہ آ جاتا ہے بعض اوقات، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن اس بندے کو بھی پتہ چل جانا چاہیے. ایک دفعہ تو اس کی مطلب چیخیں نکل جانی چاہیے، اس میں مجھے سکون ملے گا. میرے پیارو، کیسی عجیب سوچ ہے. جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حکم ہے کہ تمہیں خوشی تب ملے گی جب تم دوسرے کو سکون پہنچاؤ گے، دوسرے کو تم خوشی دو گے، دوسرے کا تم بھلا کرو گے، دوسرے کے ساتھ اچھائی اور والا برتاؤ کرو گے. اللہ پاک نے خوشی اس میں رکھی ہے. میں اگر وقتی طور پہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر، دوسرے کو دکھ دے کے، دوسرے کو رلا کے، اس کی چیخیں نکال کے اگر میں وقتی طور پہ سکون محسوس کر بھی لوں، تو میرے پیارو حقیقت میں تو میں نے اپنا اور اس کا نقصان کر دیا. اس کا تو بیچارے کا شاید نقصان نہ ہوا ہو، وقتی طور پہ اس کو تکلیف ہوگی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کو اور صلہ دینا شروع کر دیا. لیکن میں اپنے آپ میں اگر سوچوں تو میں نے کیا کمایا؟ ایک صرف وقتی تھوڑی سی لذت، لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونی ہے، کیا خیال ہے میں زندگی میں خوش رہ پاؤں گا؟ ان کے بعد کبھی بھی نہیں ہو سکا. اس کا بدلہ مجھے ضرور چکانا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو. میرے پیارو، ہم اگر دیکھیں، آج میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. آج اگر ہمیں کسی چیز کی بہت زیادہ اشد ترین ضرورت ہے غور اور فکر کرنے کی، وہ اپنے آپ میں، اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے. میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کس طرف جا رہی ہوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. دوسروں کے بارے میں تو ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دماغ سب کچھ فل چلتا ہے دوسروں کی غلطیاں دیکھنے میں، اور دوسروں کی چاپلوسی کرنے میں، اور دوسروں کی خوش آمدید کرنے میں. لیکن جو اصل حقیقی حقدار ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنے میں ہم بہت ہی زیادہ کنجوسی، اور اللہ معاف فرمائے بعض اوقات تو ہم بہت ہی بخیل ہو جاتے ہیں. 100% حقیقی بات کر رہا ہوں. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری جو ایک ترتیب زندگی کی ہے، ہم اس ترتیب سے بہت زیادہ الٹ چل رہے ہیں. آج ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا دکھ یہ ہے، اصل اور نیچرل اور پیور اور فائدے والی اور نفع والی زندگی ہے، اس سے ہم بہت ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ ہمیں رزلٹ چاہیے فل بٹا فل، 100% مارکس چاہیے ہمیں، اچھے والے، کامیابی والے. میرے پیارو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکنات میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بے بہا طاقت دی ہے، جو یہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے پیارو، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آگ جل رہی ہے اور جلتی ہوئی آگ میں میں اپنا ہاتھ ڈالوں، اس ہاتھ کو کچھ نہ ہو، یہ قانون کے اور ضابطے کے خلاف چیز ہے. اللہ رب العزت نے جہاں قدرت دی ہے، جہاں طاقت اتنی دی ہے، ہمت حوصلہ دیا ہے، وہاں اتنی سمجھ بوجھ بھی دی ہے. کہ میرے بندے، یہ بات یاد رکھنا، ہاتھ تم ڈال لو اس آگ میں، اتنی طاقت ہے تمہارے اندر، لیکن یہ یاد رکھنا یہ جلائے گی. ایک حد تک تو اس کے قریب جا سکتے ہو، اس کے بعد اگر جاؤ گے تو یہ جلا دے گی. یہ اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ، ایک قانون بنا دیا اس مالک نے. اسی طرح جو نفع دینے والی چیزیں ہیں، ان کو کرنے میں 100% نفع ملنا ہے. اللہ رب العزت نے جو طاقت ہمیں دی ہے، جو ہمیں اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے، وہ سوچ سمجھ کے ساتھ دی ہے. کہ میرے بندو، اس بات کو ذرا غور کر کے، فکر کر کے، سوچ کے پھر کسی کام میں اپنے آپ کو داخل کرو. اس کا صحیح، اس کا غلط دونوں کو دیکھو، اور پھر صحیح ٹریک پہ اپنے آپ کو چلاؤ. بس یہی تمہارا امتحان ہے. کامیابیاں تم سے کہیں اللہ رب العزت نے دور نہیں رکھی، کامیابیاں تو سامنے پڑی ہیں. اپنے آپ کو ناکامی والے ٹریک سے کامیابی والے ٹریک پہ لے کے آنا، اور پھر اس کے اوپر لگ جانا،
یہی سارا امتحان ہے، یہی ساری اصل کام محنت ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پوری طاقت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے۔ تو میرے پیارو، اگر ہم اس کے مطابق نے آپ کو لے آئیں، 100% گارنٹی ہے، بنانے والے کا خود کا وعدہ ہے کہ پوری کی پوری کامیابی تمہاری ہے۔ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آج ناکام ہونا چاہتا ہو۔ ہر بندہ اپنے بارے میں، باقی سب کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں یہی چاہتا ہے کہ سب کے سب مکمل کے مکمل کامیاب ہو جائیں اور مکمل کے مکمل ناکامی سے بچ جائیں۔ میرے پیارو، نسخہ بہت آسان ہے۔ آج ہم اپنے اصل پر آ جائیں، جس مقصد کے لیے، جس رستے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم وہ رستہ اختیار کر لیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا ہم اس رستے پر نہیں ہیں۔ میرے پیارو، جب ہم ہیں ہی غلط رستے پر، پھر ہمیں وہ منزل کیسے ملے گی جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں؟ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا حل ہمیں ہمارے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ ان کو حل کرنے کی طاقت ہمیں دی ہوئی ہے، ہم اس کو استعمال کریں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ امید کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا بھی کرتا ہوں میرا کہنا، آپ کا سننا ہم سب کے لیے نفع ہی نفع ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو۔ سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اور مزید کوشش کروں گا اپنے بڑوں سے جو کچھ سیکھا ہے تو آپ تک پہنچاؤں۔ تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے، جب بھی موقع ملے آپ ضرور بن قاسم دواخانہ میرا جو چینل ہے اس کو وزٹ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔